محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مہذب مذہب ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں سلیقہ مندی اور رحم دلی ہے۔ قربانی کے درست ہونے کے لیے جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کرنا ضروری ہے۔ بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو جانور کو مردار بنا دیتی ہیں اور قربانی کا عمل بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ شرعی اعتبار سے ذبح کرنے کے لیے اور جانور کے حلال ہونے کے لیے 3 شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جو ذبیحہ ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک سے خالی ہوگا، یعنی ان 3 شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ ذبح کی پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلموں کا ذبیحہ مردار ہے۔ بقرعید کے موقع پر قصابوں کی بھیڑ شہروں کو آتی ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے قصاب ہوتے ہیں، لیکن بعض مسلمان اس کا لحاظ کیے بغیر صرف قصابوں سے ہی ذبح کرواتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قصاب مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ذبح کا عمل صرف مسلم قصابوں سے ہی کروانا ضروری ہے۔ دوسرے کام چمڑا اتارنا، گوشت کاٹنا، قیمہ بنانا، اس جیسے کام غیر مسلم قصابوں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن ذبح کا کام صرف مسلم قصابوں سے ہی لینا چاہیے۔ اور ذبح کی دوسری شرط کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ جلد بازی کی وجہ سے، لاپرواہی کرنے سے، اللہ کے نام لینے میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے جانور مردار ہو جائے گا۔ اہتمام سے بلند آواز سے اللہ کا نام لیا جائے اور مسلم قصابوں کو کہا جائے کہ بلند آواز سے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے اور جانور ذبح کر دے، تب بھی اس صورت میں جانور حلال ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جتنے لوگ ذبح کرتے وقت چھری پر ہاتھ رکھیں گے، سب پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ ایک بھی اللہ کا نام نہ لے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیر پکڑے، کوئی گردن پکڑے، تو اس صورت میں پیر اور گردن پکڑنے والوں پر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، چھری پکڑنے والوں پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض وقت صاحب قربانی کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، ما بقیہ کام قصاب انجام دیں، تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ صاحب مکان یا صاحب قربانی جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن جانور کی کوئی رگ نہیں کٹتی، تھوڑا سا چھری پھیر دیتے ہیں، پھر قصاب اس کے بعد چھری لے کر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی قصاب کا ایک تو مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرا اس قصاب کا اللہ کا نام لے کر چھری چلانا ضروری ہے، اس لیے کہ صاحب مکان سے یا صاحب قربانی سے جانور کی رگیں نہیں کٹی، جس کی وجہ سے وہ جانور حلال نہیں ہوا۔ اب قصاب جب چھری لے کر چھری چلائے گا تو گویا کہ قصاب کے ہاتھ سے ہی وہ جانور ذبح ہو رہا ہے، لہذا اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام نہیں لے گا تو پھر جانور مردار ہو جائے گا۔ ذبح کی تیسری شرط، ذبح کرنے میں
जानवर की 4 रगें कटनी चाहिए, एक ग़िज़ा की नाली, दूसरी सांस की नाली, और फिर और 2 रगें उनके अतराफ में रहती हैं। 4 रगें कटनी चाहिए, कम से कम 3 रगें कटना जरूरी है। अगर सिर्फ 2 रगें कटेंगी, सिर्फ 1 रग कटेगी तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। कम से कम 3 रगों का काटना जरूरी है। ये ज़िबा करने के शराइत हैं। इसके अलावा भी कुछ आदाब हैं जिनका जिक्र हदीस वगैरह में मिलता है कि जानवर को घसीट कर या कान खींच कर कुर्बान गाह ना ले जाया जाए, इससे मना किया गया है। इसी तरह छुरी और चाकू जानवर के सामने तेज ना करें, बल्कि पहले ही से तेज कर लें। इसी तरह कुंद और मोंड छुरी और चाकू का भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि तेज छुरी का इस्तेमाल करें ताकि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ुबाह ना करें, अलहदा जगह पर ज़िबा करें। इसी तरह जानवर बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसकी खाल उतारें। क़साब जल्दबाजी की वजह से 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में फौरन ही, अभी जान नहीं जाती कि फौरन खाल उतारना शुरू कर देते हैं, जो कि जिंदा जानवर की खाल उतारने जैसा है और इंतहाई दर्जे की बेरहमी है। ज़िबा के वक्त इन बातों का लिहाज रखें ताकि कुर्बानी इंदल्लाह मकबूल हो और अजर व सवाब का